السلام علیکم عتیق غوری بھائی، شاہد گوہر صاحب، خورشید صاحب، السلام علیکم۔ میں نے آپ کے تبصرے بھی پڑھے، سنے، لیکن اہتمام حجت ہوتی ہے کہ آخری وقت تک راستہ تلاش کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے، دوست احباب شہید ہو گئے، بھتیجے بھائی شہید ہو گئے، سب کچھ شہید ہونے کے بعد پھر مخاطب ہوئے یزید سے، یزید کی سپہ سے، کہ دیکھو میرا کچھ نہیں بچا، میں آپ سے لڑنے نہیں آیا، مجھے واپسی کا راستہ دے دو، میں واپس مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ ان لائنوں نے، یزیدیوں نے امام کے اس فکر کو نہیں سمجھا، اور اسی کو لے کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ پر ان کو سب کچھ علم تھا کہ میرے بعد اب کیا ہوگا، میرے ساتھ یہ کیا کریں گے، لیکن ایک اہتمام حجت آخری دفعہ کر لی تھی تاکہ وہ سرخرو ہو جائے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم انشاءاللہ تعالی اہتمام حجت کریں گے، دوبارہ پھر پوچھیں گے کہ اگر آپ نہیں، اب دو راستے ہیں ہمارے لیے جن راستوں پہ میں چلنا چاہتا ہوں اور چلوں گا انشاءاللہ، ایک دوستی کا اور ایک دشمنی کا، منافقت کا نہیں۔ اب دوست سوچیں گے دوستی کس لیول کی ہوگی؟ دوستی اس لیول کی ہوگی کہ جو اس کے اختیار میں ہے وہ فوری کرے، پھر تو ہے دوستی۔ اگر جو اس کے اختیار میں ہے وہ بھی نہیں کرتا تو پھر ہماری جنگ ہے، اسی طرح جنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ آج کل سری لنکا میں ہو رہی ہے، پھر کوئی بچے گا نہیں۔ میں وارننگ دیتا ہوں کہ میں اب تھک گیا ہوں، سن کے بھی تھک گیا ہوں، احتجاج کر کے بھی تھک گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، طرح طرح کی بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہوں، شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر ہے، کھانسی ایک دم آتی ہے، سانس واپس نہیں جاتا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری مجبوریاں ہیں، لیکن پھر بھی اہتمام حجت ضرور کروں گا۔ ایک دفعہ پھر کوشش کروں گا کہ ایم ڈی صاحب مجھے مل جائیں۔ فاروق صاحب نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا فاروق صاحب یہ آپ کا احسان ہوگا، کر دیں گے، نہیں کریں گے تو پھر ایسی جنگ ہوگی جو ختم نہیں ہوگی، آپ کو ختم کر دے گی انشاءاللہ تعالی، ہمیں ختم نہیں کرے گی، اس لیے کہ ہم حق پہ ہیں۔ آپ کو فاروق صاحب ہم نے کہا تھا کہ آپ برج کا کام کریں، ہمارے اور ان کے درمیان دو طاقتوں جو آپس میں نہیں بیٹھی ان کو ملانے کے لیے جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ برج ہوتا ہے، آپ کے اوپر ہم نے چھوڑا ہے۔ اب ہم انتظار کریں گے کچھ دن، اس کے بعد ایک آخری دفعہ آپ سے اہتمام حجت کریں گے، پھر ہم اپنا لاہے عمل اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ پھر پاکستان سے ہر جگہ سے لوگوں کو بلائیں گے، یہاں 3 دن کا کنونشن کریں گے ہم، اور اس کنونشن میں ہم یہ فیصلہ کریں گے اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، بھوکے مرنا ہے، لڑ کے مرنا ہے، شہادت لینی ہے، بزدل بننا ہے، یا سری لنکا کی طرح ایک چھوٹا سا ملک، بھوک افلاس اور یہ ترقی پذیر ملک ہے، کیا انقلابی اقدامات اٹھائے اس نے۔ میں سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو، میں سلام کرتا ہوں ان کی ہمت کو، ان کی غربت کو، اس کے باوجود انہوں نے اٹھایا، تہس نہس کر دیا پورا ملک، اس لیے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جب یہ لوگ نہ سمجھیں ان کا علاج یہی ہے جو ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ ان کا بھی علاج ہوگا۔ یہ کیا لولے لنگڑی جو ہے یہ اسمبلیاں بنا کے باہر سے جب دل کرتا ہے اپنی 200-500% تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا جو کیفیٹیریا ہے اس میں 1 روپے کی روٹی ہوتی ہے، 8 روپے کی مچھلی ہوتی ہے،
सस्ता तरीन कैफेटेरिया दुनिया में अगर कोई है तो वो हमारे पार्लियामेंटेरियन यतीमों, मस्कीनों, गुंडों, बदमाशों के लिए रखा हुआ है इन्होंने। हमारे लिए इनके पास पैसे नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये बूढ़े मरे भी ना और जिंदा भी ना रहें। एक एक कतरा इनके मुंह में टपकाते रहो ताकि इनके जिस्म और रूह का रिश्ता कायम रहे। इनको इतना ना पिलाओ कि उठ के हमारे सामने खड़े हो जाएं, और ख़त्म इसलिए ना करो ये मर न जाएं। अब हमें इस चीज़ पे पहुंचना है कि या तो हम मौत को गले लगाएंगे या इन जहन्नमियों को, हरामियों को, खंजीरों को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमें ऐसी अदालतें नहीं चाहिए, हमें फौजी अदालतें चाहिए जो फ़ौरन फैसला करती हैं। जब भी कोई काम करता है उससे अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। ये तो हरामी काम ही कोई नहीं करते हैं। जो असम्बली अपने अपने मामला हल नहीं कर सकी, वो हमारे और तुम्हारे क्या हाल करेगी। कभी किसी अदाकारा को लेके बैठ जाते हैं, कभी उसको तरीके देते, कभी उसको देते, रोज़ बुला के ले आते हैं। हमारा केस ही नहीं लग रहा, जो लगा हुआ है जिसके ऊपर फैसला उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कहाँ जाएं हम। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप तैयार रहें। अब होगा डू एंड डाई। पहले सारा जो कुछ हुआ वो ड्रामा था। मैं आपको फिर कहता हूं कि मैं तादाद के ऊपर यकीन नहीं रखता, मैं जज्बों के ऊपर यकीन रखता हूं। किसका कितना जज्बा है। एक बंदे का जज्बा है, मैं इंशाल्लाह अकेला बैठूंगा, मैं तारीख लिखूंगा अपनी। मुझे हज़ारों की ज़रूरत नहीं है जो गीदड़ हो, मुझे चंद की ज़रूरत है जो शेरों की तरह बैठे। मरना है, अब तो हम आखिरी सीढ़ी पे बैठे, आज भी मरना है, कल भी मरना है, फिर तारीख बना के मरो। मेरे दोस्तों, इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह कन्वेंशन के बाद हम सारे दोस्तों को बुलाएंगे, फिर जहाँ खुद सोजियाँ भी होंगी, आग भी लगेगी, इनको भी आग लगाएंगे। ये समझते हम बच जाएंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको मार के मरेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मायूस ना हो। इस किस्म के एक दूसरे को मैसेज पहले भी मिल चुके हैं, अब भी मिले हैं, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। हम एहतमाम हुज्जत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जब कुछ न बन पड़ा तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम, मिन्नतें तूफान ना करेंगे। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।